میں اپنے مرحومین و مرحومات اور خصوصاً مرحوم احسن مرتضیٰ، مرحوم اقبال حسین، محمد حسین، یوسف حسین اور اپنے اپنے تمام مرحومین و مرحومات کے لیے اپنا رسول فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالفریت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم۔ واہ واہ۔ الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، الحمد لله كلما لاح نجم وخفق، الحمد لله كلما غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيد العرب والعجم بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ السلام اللهم صل على محمد وعلى دعا ہے خالق کائنات ہمارا اس جگہ پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس کا جو ثواب ہمارے مرحومین و مرحومات کے نام ایمان میں درج فرمائے۔ گرمی کی تمازت کو دور کرتے ہوئے، اپنے دلوں میں ذکر علی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے تاکہ گرمی محسوس نہ ہو، اور جتنا حکم دیا گیا اتنا پڑھ سکوں۔ ابھی ہمارے بزرگ، ہمارے برادر مولانا غلام مرتضیٰ صاحب مولا حسین کی عظمت پہ کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اتنا خوبصورت بیان تھا کہ ان کا بیان سن کے مجھے کسی مفکر کا ایک جملہ یاد آیا ہے حسین کے لیے۔ اگر وہ جملہ سمجھ آ گیا تو شاید اس مفکر کا اس سے بڑا جملہ کوئی اور دوسرا نہ ہو۔ مفکر کہتا ہے حسین کس ہستی کا نام ہے؟ کہتا ہے حسین اس ہستی کا نام ہے جو حور کو فنا کی آخری حد سے نکال کے بقا کی آخری حد تک پہنچا دے۔ جو فنا کو بقا میں بدل دے، عدم کو وجود میں بدل دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یہ مجلس حسین، یہ محرم خصوصاً اور بالعموم سارا سال مومنین مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، حسین کی یاد مناتے ہیں۔ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، امام فرماتے ہیں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس مجلس میں حاضر ہونے کا اجر و ثواب کتنا ہے، وہ اس مجلس سے اٹھ کے جانے کی کوشش بھی نہ کرے۔ لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں کہ امیر کائنات کی بارگاہ میں بیٹھ کے، ان کے جوار میں بیٹھ کے مظلوم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں۔
خداوند متعال سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور جناب اسماعیل بنیادوں سے عمارت کو بلند کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار یہ ہماری بنائی ہوئی عمارت کو اپنی دربار میں منظور و مقبول فرما، اسے قبول فرما۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ کس ہستی کا تذکرہ کیا ہے خدا نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ کی اس بنیاد کو جو طوفان نوح کے وقت ختم ہو چکی تھی، دیواریں منہدم ہو چکی تھی، ان بنیادوں پہ جب دیواریں کھڑا شروع کی تو اس وقت خداوند متعال نے یاد کروایا میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو۔ اس وقت کو یاد کرنے میں اور یہ بنیادیں کھڑی کرنے میں کم و بیش 5000 سال کا فرق ہے۔ خدا اور مزاج خدا اور مزاج قرآن یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ، کوئی تذکرہ حق و صداقت پہ مبنی ہو، ہزاروں سال پرانا کیوں نہ ہو، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ لہذا خدا چاہتا ہے کہ تذکرہ ہوتا رہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل بلند کر رہے تھے دیواروں کو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسی خوش نصیب عمارت ہے، کیسا خوش نصیب گھر ہے بیت اللہ کے، جس کو بنانے کے لیے ابتدا آدم نے کی، پھر آدم کے بعد اس کعبہ کو تعمیر کیا ہے ابراہیم اور اسماعیل نے۔ یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس کو بنانے میں سوائے معصوم کے کسی غیر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس عمارت کو اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا۔ اللہ کا اس عمارت کو معصومین کے ہاتھوں سے بنوانا بتا یہ رہا ہے کہ یہ عمارت کا اہتمام اتنا زیادہ ہے تو مکین بھی کوئی خاص ہی ہوگا۔ جس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، اب اس گھر کو بنا کے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اجرت بھی مانگی ہے، کچھ اجر بھی مانگا ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ 5 دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی، جو 5 دعائیں جناب ابراہیم نے تعمیر بیت اللہ کے عوض 5 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار پہلی دعا تو یہ ہے کہ یہ ہمارا کام کیا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما۔ پہلی دعا یہ ہے۔ جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا ہم سب کے لیے ایک حکم ہے، ایک نصیحت ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں تو اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ پروردگار کام تو تیری رضا کے لیے کیا ہے، اب قبول بھی کر دینا۔ دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، اپنا منقاد بنا، اپنی اطاعت کرنے والا بنا۔ دوسرا جملہ کمال کا ہے دعا کا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پروردگار نہ صرف مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا، اپنا مطیع و فرما بردار بنا، بلکہ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ آج سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر دور میں میری ذریت میں سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان رہے، کوئی نہ کوئی فرد مسلمان رہے۔ یہ واحد آیت ہے قرآن کی
جس آیت نے محمد و آل محمد کے آباء و اجداد کے اسلام پہ مہر ثبت کر دی ہے۔ دوسری دعا، ہم کو مسلمان بنا، میرے ذریت میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان رہے۔ تیسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ پروردگار میرے ذریت میں سے ان مسلمانوں کے درمیان، اس امت کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان ایک ایسا نبی مبعوث قرار دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے، حکمت کے درس دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کی قبولیت کب ہوئی ہے؟ اس دعا، یہ ہیں الفاظ دعا۔ جواب دعا سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جو الفاظ ابراہیم نے دعا میں استعمال کیے تھے وہی الفاظ خدا نے جواب دعا میں استعمال کیے۔ کیسے دعا قبول کی؟ کتنا عرصہ لگا ہے یہاں پہ دعا قبول ہونے میں؟ 5000 کا عرصہ ہے، کم و بیش 5000 سال کا عرصہ۔ اتنا عرصہ ہے جناب ابراہیم اور ختمی مرتبت کے درمیان، یہ 5000 کا عرصہ، 5000 سال کا عرصہ۔ دعا قبول ہوئی ہے 5000 سال کے بعد۔ اب سمجھیے مزاج قرآن اور مزاج خدا کیا ہے۔ خدا چاہتا یہ ہے کہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، قبول کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب یہ کوئی خدا پہ نہ کہے دعا آج مانگی تھی قبول سال کے بعد کیوں ہوئی ہے، تو ابراہیم سے بڑا نہیں ہے۔ ابراہیم نے 5000 سال پہلے دعا مانگے، خدا نے 5000 سال بعد قبول کیا۔ کتنا تکبیر، نعرہ رسالت، پروردگار ایک رسول ایسا بھیج، ایک نبی ایسا بھیج ان میں کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ اتنا عرصہ لگا ہے 5000 سال۔ ابراہیم نے دعا مانگی 5000 سال پہلے، دعا قبول ہوتی ہے 5000 سال کے بعد۔ توجہ کیجیے، جملہ ہے، دعا مانگی ہے 5000 سال پہلے، قبول ہوتی ہے 5000 سال کے بعد۔ علی والے جملہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دعا مانگی ہے 5000 سال پہلے، قبول ہوتی ہے 5000 سال کے بعد۔ یعنی ابراہیم نے رسالت کی دعا مانگی 5000 سال پہلے، امت 5000 سال رسالت کا انتظار کرتی رہی۔ اگر رسالت کا انتظار 5000 سال تک ہو سکتا ہے تو امامت کا انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ امامت کا انتظار بھی 5000 سال ہو سکتا ہے۔ غیبت میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ دعا ہم کر سکتے ہیں، خدا چاہے آج قبول کر دے، خدا چاہے 5000 سال کے بعد قبول کر دے، خدا چاہے 1,00,000 سال کے بعد قبول کر دے، جب خدا چاہے دعا قبول کر دے۔ لیکن دعا مانگنا ہمارے ذمہ ہے، قبولیت اس نے اپنے ذمہ لی۔ دعا مانگی، اس امت میں نبی کو مبعوث کر۔ آگے خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ۔ کون ہے وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ شخص جو ملت ابراہیمی سے روح گردانی کر سکتا ہے؟
کون ہے وہ شخص جو ملت ابراہیمی کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہی چھوڑے گا ملت ابراہیم کو جو احمق ہوگا، جو احمق ہوگا۔ پروردگار سیدھا کافر کہہ دیتا، سیدھا مشرک کہہ دیتا، سیدھا جاہل کہہ دیتا، یہ صرف احمق ہی کو کہا۔ پروردگار کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا۔ خداوند متعال نے اسی آیت کے آگے ارشاد فرمایا، یہ لفظ بیان کرنا، میں خالق متکلم ہوں، میں خالق کلام ہوں، میں خالق بیان ہوں، میں سمجھتا ہوں کون سا لفظ کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ کیوں جو ملت ابراہیمی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے گا وہ احمق اور بیوقوف کیوں ہوگا؟ لقد اصطفیناہ، کیونکہ ہم نے ابراہیم کو مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے ابراہیم کو انتخاب کیا ہے، ہم نے ابراہیم کو چن لیا ہے۔ خدا کا تمنا یہ چاہتا ہے جو میرے چنے ہوئے کا منکر ہو، کچھ اور ہو یا نہ ہو، احمق ضرور ہوتا، کچھ اور ہو نہ ہو، احمق ضرور ہوتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کیا ہوا ابراہیم ہو، اس کا منکر بھی احمق، مصطفیٰ کیا ہوا خود مصطفیٰ ہو، اس کا منکر بھی احمق، مصطفیٰ کیا ہوا علی مرتضیٰ ہو، اس کا منکر بھی احمق۔ آپ سمجھ آئی ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ احمق تھے؟ خدا کے چنے ہوئے کا جو انکار کر دے، قرآن کی زبان میں اسے احمق اور بیوقوف کہتے ہیں۔ کون ہے شخص کہ جو ملت ابراہیمی کا انکار کرے؟ صادق آل محمد سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ، یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں ملت ابراہیمی ایک خاص گروہ کا نام ہے۔ جس خاص گروہ کا نام ہے نا، اس گروہ کا چھٹا میں ہوں، اس گروہ کا چھٹا میں ہوں۔ امام نے اپنے آپ کو چھٹا کہہ کے یہ ثابت کیا کہ ملت ابراہیمی ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اب خدا کہہ رہا ہے جو ملت ابراہیمی کو چھوڑے، صادق آل محمد کی زبان سے جملہ یہ ہے کہ جو ہم محمد و آل محمد کو چھوڑ گئے بہت بڑا احمق ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد کو چھوڑ جانے والا بہت بڑا احمق ہوتا ہے۔ یہ ہے اجرت، یہ ہے تعمیر کعبہ کا اجر جو جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے مانگا ہے۔ آج کا تذکرہ چونکہ زیادہ دن نہیں گزرے، حج گزرا ہے تازہ تازہ، عید قربان گزری ہے، مسلمان گئے ہیں حج پہ۔ جب مسلمان حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں مسلمان کعبہ کے پاس، کعبہ کی زیارت کرنے، اعمال بجا لانے۔ کبھی پوچھو نا مسلمانوں سے کہ اتنا خرچہ کر کے مکے جاتے کیوں ہو؟ کہیں گے ہم حج کرنے جاتے ہیں، اعمال بجا لاتے ہیں۔ اچھا اعمال بجا لاتے ہیں، کون کون سے اعمال ہیں؟ کون کون سے اعمال ہیں؟ کہتے ہیں ہم مینا میں جاتے ہیں، قربان کرتے ہیں، عرفات میں ٹھہرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، کعبہ کو جا کے بوسہ دیتے ہیں۔ اور اگر مسلمان سے پوچھے یہ پتہ ہے یہ حجر اسود کیا ہے، یہ مینا کیا ہے، یہ عرفات کیا ہے، یہ پتھر کیا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، خدا نے کہا ہے احترام کرو، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ کیسا بدبخت ہے یہ مسلمان کہ جو پتھروں کا تو احترام کرتا ہے، محمد و آل محمد جو ان پتھروں کے وارث ہیں ان کا انکار کرتا ہے۔ دلیل ہے شام کا دربار، سید و ساجدین قید، اذان ہوئی، سید و ساجدین نے جیسے جیسے الفاظ دہرانے شروع کیے، یزید کے چہرے پہ خفگی آئی، کیا مصیبت بن گئی۔ اذان ان کی شروع کی ہے جو اذان کے مالک و وارث ہیں، ان کے سامنے
تو کیا کیا جائے؟ مؤذن کو کہا جلدی اذان دے۔ کسی نے کہا یہ جو قیدی سامنے ہے یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، گلے میں رسی شاید اتنی تنگ ہے، کچھ بول نہیں پا رہا، کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کی سن لے۔ یزید کہتا ہے تو جانتا نہیں ہے اگر اس کی سننا پڑ گئی نا تو پھر میرے حصے میں کچھ نہیں رہے گا، میرا سب کچھ پلان ختم ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا اصرار بڑھا، سفرا آئے ہوئے تھے ممالک کے، انہوں نے کہا نہیں قیدی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، دے اجازت دی۔ جیسے ہی اجازت دی سید و ساجدین نے جا کے کیا کہا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں ہوں صفا مروہ، میں بیت اللہ کا وارث ہوں، میں بیت اللہ کا وارث ہوں۔ وہ پتھر جو بیت اللہ میں چڑھے ہوئے ہیں ان کا وارث میں ہوں، اس مینا کا وارث میں ہوں، عرفات کا وارث میں ہوں، اس حجر اسود کا وارث میں ہوں۔ مسلمان محمد و آل محمد خود اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ میں جو کچھ ہے اس کے وارث ہم، جو کچھ ہے اس کے وارث ہم، حج کے جتنے ارکان ہیں اس کے وارث ہم، جتنے ارکان ہیں اس کے وارث ہم۔ کیسا بدبخت مسلمان ہے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ان پتھروں سے لعنت قبول کرنے جاتا ہے، ان پتھروں پہ جب جاتا ہے تو بیت اللہ، یقین کیجئے ایک عالم دین کا جملہ ہے کہ جب حاجی بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو حاجیوں کو دیکھ کے بیت اللہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ کیسے احمق انسان ہے جو میرے پاس ہدایت لینے آ رہے ہیں۔ بیت اللہ یہ کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ عالم دین کہتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیتا خداوند متعال کہ یہ کعبہ مکے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنتا ہے، یہاں سے لوگوں کو مسافروں کو پتہ چلتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ عالمین کیوں کہا؟ خوبصورت جملہ انہوں نے کہا دیکھیے کبھی بھی کوئی بھی مکان ہو، اچھا ہو برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، قیمتی ہو یا سستا ہو، جیسا بھی مکان ہو، مکان کبھی ہدایت نہیں دیتا، صرف مکان اتنا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر رہنے والے مکین کا پتہ دیتا ہے، مکین کا پتہ دیتا ہے۔ بیت اللہ دیکھ کے مسکرا کے کیوں کہتا ہے کہ یہ کیسے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں، جو میرا وارث ہے اس کے منکر ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ابن ابی الاوجاع کے الفاظ صاحب علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ابن ابی الاوجاع اتنے بڑے مجمع کو حاجیوں کو دیکھ کے کہتا تھا یہ جانوروں کی طرح گردش کا کیا فائدہ، یہ جانوروں کی طرح گردش کا کیا فائدہ، یہ ابراہیم کی نقالی کا کیا فائدہ، جب تم اصل کو چھوڑ کے نقل کی طرف آ گئے ہو تمہیں نقل کیا فائدہ دے گی، تمہیں نقل کیا فائدہ دے گی؟ صادق آل محمد سے کہا کہ شخص نے مولا دیکھیں کتنے حاجی ہیں، مولا نے بس آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، کہا اب دیکھ، جیسے ہی دیکھا کہا مولا دوبارہ ہاتھ پھیریے، کہا کیوں؟ کہا مولا مجھے دیکھا نہیں جا رہا۔ معصوم نے پوچھا کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ کہا مولا صرف 4 انسان ہیں باقی سب حیوان ہیں، 4 انسان ہیں باقی سب حیوان ہیں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ولایت کے منکر ہیں، بیت اللہ کو بوسے دیتے ہیں۔ لہذا اصل کو چھوڑ کے کبھی بھی نقل کی طرف نہیں جایا جاتا، جو اصلی ہوتا ہے نقلی ہوتا ہے، لیکن انسان کی چونکہ فطرت ہے کہ ہمیشہ اچھے کی نقل کرتا ہے، برے کی نقل کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی اچھے کی نقل کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے لوگ خلیفہ کی نقل کریں گے، ڈاکو کی نقل نہیں کریں گے، لوگ خلیفہ کی نقل کریں گے، ڈاکو کی نقل نہیں کریں گے، حالانکہ ڈاکو جو ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے ادوار دیکھ لیجئے، بنو عباس کے دیکھ لیجئے،
زبیریوں کو دیکھ لیجئے، مروانیوں کو دیکھ لیجئے، جتنی سلطنتیں گزری ہیں، جتنے بادشاہ گزرے ہیں، دیکھ لیجئے کوئی اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو تھا؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ مسلمان ہونے سے پہلے بہت بڑا راہلم تھا۔ خلیفہ بھی اصل میں ڈاکو ہی ہوتا ہے، چونکہ خلیفہ ڈاکو کیوں ہوتا ہے؟ اب اس ڈاکو ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ خلیفہ ڈاکو اس لیے ہوتا ہے چونکہ خلیفے کو پتا ہے مجھے بنانے والا اللہ تو ہے نہیں، مجھے بنانے والا اللہ تو ہے نہیں، بنانے والے ہیں یہ لوگ، نہ جانے کب اقتدار سے اتار دیں، جتنا عرصہ ہے مال کو لوٹ کے نسلیں تو سنوارو۔ لہذا جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نسلیں سنوارو، اور جسے اللہ اپنا خلیفہ بناتا ہے پھر وہ کوشش کرتے ہیں 6 ماہ کا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے اسلام پہ حرف نہ آئے۔ بس عزادارو چند جملے ذکر مسائل کے حکم دیا ہے بانیان نے یا سفیر حسین کی شہادت سنا۔ آٹھ ذی الحج کو زہرا کے لال نے مکے کو ودا کیا، مکے کو ودا کر کے مکے سے خروج کیا ہے حسین نے، لیکن ایک مقام ایسا تھا عزادار مکے سے پہلے، ایک مقام پہ کوفے والوں کے خطوط اتنی بڑی مقدار میں آنے لگے کہ حسین نے اب یہ مناسب سمجھا کہ کوفے کی صورتحال دیکھنے کے لیے اپنے کسی معتمد کو کوفہ بھیجا جائے۔ حسین ابن علی نے انتخاب کیا ہے بہن کے مشورے کے ساتھ مسلم ابن عقیل کا، عزادار جب مسلم ابن عقیل کا انتخاب ہوا ہے اور مسلم ابن عقیل کو حکم ملا ہے کہ مسلم کوفہ کی طرف روانہ ہو، تاریخ کہتی ہے مسلم ابن عقیل خیمے میں آیا ہے، بیوی سے الوداع کیا، اولاد کو گلے سے لگایا، بیٹیوں کو گود میں لے کے پیار کرنا شروع کیا۔ 4 بیٹے تھے جناب مسلم کے، 2 ماں کے پاس چھوڑے، 2 اپنے ساتھ لیے۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین کا حکم پا کے جناب عباس اور مولا حسین علیہ السلام اور باقی انصار نے جناب مسلم کو گھوڑے پہ بٹھا کے روانہ کیا ہے، تھوڑی دیر دیکھتے رہے یا تھوڑی دور جا کے جناب مسلم نے گھوڑے کو واپس پلٹایا، مظلوم کربلا کے پاس آیا، گھوڑے سے اترا ہے، زہرا کے لال کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا، رو رو کے کہتا ہے مولا میں جا رہا ہوں، دعا کرنا کوفے میں سب خیر ہو، یہ خطوط تیرے حمایتیوں کے ہوں۔ اب حسین نے پھر سوار کیا، پھر تھوڑی دور جا کے واپس پلٹا، پھر وہی قدموں پہ آ کے سر رکھا، قدموں کو بوسہ دیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ اب تیسری مرتبہ بھی مولا حسین نے گھوڑے پہ سوار کر کے جب روانہ کیا ہے، تھوڑی دور جا کے پھر مسلم پلٹا ہے۔ عزادار جملہ یہی ہے، غربت کا سمجھ گئے تو آنسو بے ساختہ نکلیں گے۔ جب تیسری دفعہ پلٹا ہے نا مسلم ابن عقیل، گھوڑے سے اتر کے زہرا کے لال کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا مولا میرا دل کہتا ہے کہ تجھے آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ مولا میرا دل کہتا ہے کہ میں آج کے بعد آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حسین نے مسلم کو سینے سے لگا کے کہا جا جا بھیا مسلم اللہ کے حوالے۔ جناب مسلم کوفہ میں آئے، مضمون سارا پڑھ نہیں سکتا، جناب مختار کے پاس رہے، وہاں سے جناب ہانی بن عروہ کے پاس آئے۔ 18,000 یا 40,000 لوگوں نے بیعت بھی کی، چھوڑ بھی گئے، نہیں پڑتا واقعہ۔ بس عزادار جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کوفے کا گورنر بن کے آیا ہے اور اسے پتہ لگا ہے کہ حسین کا سفیر یہاں کوفے میں موجود ہے،
اس نے پتہ کروایا جاسوسوں سے کہ پتہ کرو حسین کا سفیر کہاں رہ رہا ہے. کسی نے آگے کہا ہانی بن عروہ کے گھر ہے. قاصد بھیج کے ہانی کو بلوایا عزادارو. جیسے ہی ہانی کو بلوایا, ہانی کی مظلومیت سنی عزادارو, ہانی کو بلوایا ہے. 85 یا 90 سال کا سن ہے جناب ہانی کا, ضعیف العمر ہیں, سفید ریش ہیں. جب دربار میں بلایا ہے, ابن زیاد کہتا ہے ہانی مسلم تیرے گھر ہے. سچوں کا ماننے والا تھا, جھوٹ نہ بول سکا. کہا ہاں مسلم میرے گھر ہے. ابن زیاد نے کہا مسلم مجھے چاہیے, مسلم میرے حوالے کر. ہانی رو کے کہتا ہے بد کردار شرم کر, وہ میرا مہمان ہے. ہم عربوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مہمان کسی کے حوالے کریں. جیسے ہی جناب ہانی نے یہ انکار کیا, ابن زیاد نے فوجی کا اشارہ کیا. ملعون نے آ کے جناب ہانی کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. 85 یا 90 سال کے ہیں بزرگ عزادارو, 85 یا 90 سال کے ہیں جناب ہانی. اس ملعون نے زلفوں پہ ہاتھ رکھا. ابن زیاد کے پاس لوہے کی چھڑی تھی. اس ملعون نے لوہے کی چھڑی جناب ہانی کے چہرے پہ مارنا شروع کی. یہاں تک مارا کہ جناب ہانی کا گوشت پھٹنے لگا. اسی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب ہانی شہید ہیں عزادارو. جب مسلم کو خبر ملی نا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچ نہیں پائے گا ہانی. بس اب رات کا سما تھا. عقیل کا لال کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں. کوفے کے چاروں طرف فوج کھڑی تھی. سارے راستے بند تھے, جا کہیں نہیں سکتے تھے. تھک ہار کے نہ جانے کتنے ٹائم کتنے وقت کا پیاسا تھا. ایک مومنہ کے گھر کے باہر آ کے بیٹھا ہے. ایک مومنہ کے گھر کے باہر آ کے جب مسلم ابن عقیل بیٹھے ہیں نا عزادارو, کافی دیر کے بعد وہ مومنہ عورت دروازے پہ آئی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. اس کا بیٹا گھر سے باہر گیا ہوا تھا, جو زندان میں ملازم تھا, کہ میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا, حالات بہت خراب ہیں. جیسے ہی مومنہ نے دروازہ کھولا ہے نا, ایک مسافر کو بیٹھے دیکھا ہے. پوچھتی ہے کون ہے عبد خدا, کوفہ کے اس پورا شعب دور میں یہاں کیا کر رہا ہے, کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں, میں مدینے کا رہنے والا ہوں, بنو ہاشم سے ہوں میں. جیسے ہی طوع نے سنا ہے رو کے کہتی ہے مولا باہر کیوں بیٹھے ہیں, ذرا اندر آئیے. بس عزادارو اندر لے کے جناب مسلم کو اندر لے کے آئی ہیں. طوع کہتی ہیں حسین کا سفیر پیاسا لگتا ہے, پانی دوں, بھوکا لگتا ہے, کھانا کھلاؤں. عبد خدا رو کے کہتا ہے نا طوع مصلی دے, میں عبادت کرنا چاہتا ہوں. مصلی عبادت پہ گئے ہیں جناب مسلم. طوع نے دیکھا کہ کب تک عبادت کرے گا مسلم. جب عبادت سے فارغ ہوا نا, طوع نے کھانا پیش کیا ہے جناب مسلم کے سامنے. کھانا دسترخوان سے اٹھا کے ایک لقمہ لیا ہے. ایک لقمہ لے کے جیسے ہی منہ کے سامنے گیا ہے نا, رونا شروع کیا ہے. اتنا روئے ہیں مسلم, اتنا روئے ہیں مسلم کہ وہ نوالا ہاتھ سے چھوٹ کے دسترخوان پہ گرا. طوع رو کے کہتی ہے سفیر حسین کھانا کیوں نہیں کھاتا. رو کے کہتے ہیں آپ یہ جملہ وہ سمجھیں گے جو اولاد والے ہیں. رو کے کہتے ہیں طوع میرے ساتھ میرے 2 بیٹے بھی تھے, میں نے روانہ کر دیے, نہ جانے کسی نے کھانا دیا ہوگا کہ نہیں دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو ساری رات عبادت خدا میں بسر کی. عبادت خدا میں بسر کر کے جب صبح کا وقت ہوا ہے, عبادت سے فارغ ہوئے ہیں جناب مسلم ابن عقیل, اور کہتے ہیں طوع خدا حافظ, میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. طوع کہتی ہے مولا کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہے, نہ جائیے. کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہے, نہ جائیے. سفیر حسین رو کے کہتا ہے ذرا آواز سن, فوج تیرے گھر کو گھیر چکی ہے, فوج تیرے گھر کو گھیر چکی ہے. میں نہیں چاہتا بد کردار تیرا دروازہ توڑ کے تیرے اندر آ جائے. قسمت علی کی بیٹیوں کی مسلم جو ایک مومنہ طوع کے دروازے کو توڑتا برداشت نہیں کر سکتا تھا. شام غریبہ ہوتا, زینب و کلثوم کے خیموں کو صرف آگ نہیں لگائی, نیزوں کے ساتھ چادریں بچھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو
الوداع کر کے سفیر حسین نے تلوار اٹھائی، دروازہ کھولا ہے، دشمنوں پہ حملہ کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 2000 سپاہی تھے، ایسا حملہ کیا ہے کہ 2000 پسپا ہوئے۔ حملہ کرتے ہوئے جب دیکھا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے، دربار میں پھر پیغام پہنچا، کچھ اور سپاہی بھیج۔ تاریخ کہتی ہے اب 4000 کا لشکر ہے، جناب مسلم ابن عقیل تنہا ہے۔ اب جناب مسلم ابن عقیل تنہا حملہ کرتے ہیں، چاروں طرف سے حملہ کیا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کبھی حملہ کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب فوج نے دیکھا ہے نا کہ یہ اکیلا مسلم ہم سے کنٹرول میں نہیں آئے گا، ہم سے قابو نہیں آئے گا، چند سپاہی اپنے گھروں میں گئے ہیں، خواتین کو کہتے ہیں سفیر ہے حسین کا، جنگ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، قابو نہیں آ رہا، پتھر اٹھاؤ، گھروں کی چھتوں پہ آ جاؤ، جہاں مسلم جنگ کر رہا ہے وہاں پہ پتھر برسانا۔ عزادارو آگ 4 طرف سے نہیں 5 طرف سے حملہ ہوا، آگوں نے پتھر مارنے شروع کیے، آگ پھینکنا شروع کی، آپ کے مسلم قابو میں نہ آیا۔ سفیر حسین شیر کی طرح لڑا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلم ابھی تو پیاسا نہیں، ایسے جنگ کر رہا ہے، ایسے جنگ دیکھنی ہے کربلا میں 3 دن کے پیاسوں کی دیکھنا۔ عزادارو مسلم نے حملہ کیا، اس فوج نے سمجھا کہ ابھی ہمارے قابو نہیں آئے گا، حسین کا سفیر سے گرفتار نہیں ہوگا۔ انہوں نے ترکیب یہ بنائی، زمین کی کھدائی کی، گڑھا کھود کے خشک گھاس اس پہ ڈالا کہ ہو سکتا ہے جوش حملہ میں، جوش طاقت میں آگے آئے اور کھڑے میں گر جائے۔ بس عزادار ان کی ترکیب کامیاب ہوئی۔ جناب مسلم ابن عقیل حملہ کرتے کرتے عزادار جب اس گھڑے تک پہنچے ہیں نا، اس گھڑے میں گر گئے۔ آپ لمبے لمبے نیزوں والے، تیروں والے اس گھڑے کے سامنے آئے، کوئی نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا، کوئی نیزہ مارتا، اللہ عزاداروں کو نیزہ مارتا، کوئی تیر مارتا، جب تک مسلم زخمی نہ ہوئے یہ مارتے رہے۔ اور مسلم کے ہاتھوں نے حرکت بند کی، زخموں سے چور چور ہوئے۔ انہوں نے گرفتار کیا مسلم کو، کس حالت میں لے گئے ہیں مسلم کو سنو گے؟ رسی منڈوا کے سفیر حسین کے گلے میں ڈال کے کھینچنا شروع کیا، دربار تک یہ کھینچتے ہوئے لے گئے۔ جب دربار تک کھینچتے ہوئے لے گئے، ابن زیاد نے دیکھا، ابن زیاد نے کہا یہ تھا سفیر حسین جس پہ میری 4000 فوج بھی کم پڑ گئی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تھا سفیر حسین۔ عزادار سنے وہ جملہ، جیسے ابن زیاد نے دیکھا کہا مسلم ابن عقیل تجھے میں قتل تو کرنے لگا ہوں، کوئی خواہش ہے تو بتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہاں میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کر وصیت، کر وصیت۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کسی کو میرے سامنے بے تاریخ ہے تو میرے ساتھ کی طرف اشارہ کیا، جناب مسلم نے کسے میری طرف بھیج، جیسے ہی پاس کیا ہے وہ میرے ساتھ دیکھ کے کہتا ہے مسلم پیاسا ہے، پانی پلاؤں؟ مسلم نے انکار نہ کیا کہ ہاں پانی پلا۔ عزادارو جام پانی کا آیا ہے، جیسے ہی جام پانی کا مسلم کے سامنے آیا ہے نا، اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا، خون پانی میں ملا، خون پانی میں ملا، جام کو نیچے پھینک کے کہا بس تجھے یہی پیغام دیتا ہوں، اگر ہم محمد و آل محمد کے ساتھ قرابت کا ذرا بھی خیال ہے، ایک پیغام حسین کی طرف پہنچا دے، کہنا کوفے کے حالات زینب کے لیے سازگار نہیں، حسین تیرے ساتھ پہنے ہیں، کوفہ نہ آنا۔ عزاداروں بس یہ سن کے ابن زیاد نے کہا زخمی مسلم کو دار الامارہ کی چھت پہ لے جاؤ۔ آخر جملے عزادار مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت پہ لے گئے، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے اور مسلم کے ساتھ جلاد کھڑا ہے، جیسے ہی سر کو چھپایا مسلم نے آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ عباس اور حسین خیمے میں ساتھ بیٹھے تھے، حسین کی زبان سے میں ساختہ جاری ہوا وعلیکہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس نے کہتا ہے مولا کس کو سلام میں جواب دے رہا ہے، کیوں انا للہ کہا؟ عباس دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، پردوں کو ہٹایا، زمینیں پست ہوئی، عباس نے دیکھا مسلم ہے زخمی حالت میں، پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، قدموں پہ ہاتھ لا کے کہتا ہے مولا
دیا، جب قتل کر دیا لاش کو اٹھاتے احترام کے ساتھ دفن کر دیتے، چلو دفن نہ بھی کرتے اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ سکتے تھے، ایک طرف رکھ سکتے تھے۔ تاریخ کا جملہ ہے کسی ملاؤں نے کہا رسیاں لے کے آؤ، مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے 3 دن تک کوفے کے بازاروں میں مسلم پھرتے۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب